الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل فرمایا ہے اس کے بعض حصے ایسے ہیں جو اپنے پڑھنے اور اپنی فضیلت اور اپنے ثواب اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں متعین کر دیا ہے اس میں جیسے آیت الکرسی ہے، جیسے سورہ اخلاص ہے، یہ آخری چاروں کل ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک سیریز اور ایک مسلسل بیانات کا سلسلہ پچھلے جمعے سے شروع ہوا تھا کہ ہم ان چیزوں کے معانی سمجھیں اور اللہ کی خاص رحمت جن لوگوں کے شامل حال ہو انہیں چاہیے کہ یہ چاروں کل پڑھتے رہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور ان چاروں کل پڑھنے کا حکم دیا اور بہت تعلق تھا خاص طور پہ ان میں سے آخری دو سورتوں سے۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے رسول بہت خواہش ہے زندگی میں کہ ایک بہترین ٹاپ کلاس کا گھوڑا آپ مجھے عنایت فرمائیں۔ تو آپ نے نماز پڑھائی اور نماز میں یہ دونوں صورتیں 2 رکعتوں میں پڑھیں اور سلام پھیر کے مجھ سے فرمایا کہ عقبہ اس سے کہیں زیادہ اچھی چیزیں، اچھی صورتیں میں نے تمہیں بتا دی ہیں۔ اور صبح شام پڑھنے کا حکم فرمایا، تو اس لیے ان صورتوں کو سمجھنا چاہیے۔ ساری زندگی پیدائش سے لے کے موت تک اور اس کے بعد بھی انسان پناہ ڈھونڈتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور سایہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور فرمایا میری مملکت میں ہر طرف جتنے بھی مسافر چلتے ہیں سرکار کے پیسے پہ ہر مناسب فاصلے پہ کنواں کھودو اور ایک چھپر لگا دو تاکہ راستہ چلنے والا کنویں کا پانی پیے اور سائے میں بیٹھے۔ تو انسان پناہ ڈھونڈتا ہے اور انسان ساری زندگی پناہ ڈھونڈتا ہے، اور پھر جب اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پناہ دیتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو پناہ دیتا ہے، ماں اپنے بچوں کو پناہ دیتی ہے،
بلڈنگ بنائی جاتی ہے تاکہ بچے اس میں تعلیم کے لیے پناہ حاصل کریں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط تعمیرات کا حکم دیا اور یہ بتایا کہ اگر تم کوئی بھی چیز تعمیر کر دو گے اور اس میں چڑیا اپنا گھونسلہ بھی بنائے گی تو جب تک تمہاری تعمیر دنیا میں قائم ہے اللہ تمہیں ثواب دیتا رہے گا۔ سورہ فلق پہ بات ہو رہی تھی کہ قل اعوذ برب الفلق، اور آپ یہ کہیے کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو چیر دیتا ہے، گٹھلی کو چیر دیتا ہے، دانہ پھوٹتا ہے اور کونپل نکلتی ہے، اور کائنات میں ہر جگہ یہ عمل جاری ہے۔ پہاڑ چر جاتے ہیں اور زمین نے جو پانی جذب کیا ہوتا ہے اس کے اوپر جو پہاڑ کا بوجھ ہوتا ہے وہ ہٹتا ہے، اور چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، دریا پھوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ نے ان سب چیزوں میں حکمت رکھی، اور آخری بات یہ عرض کر رہے تھے کہ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ گٹھلی اور بیج کو چیر دیتا ہے، پھر اس میں سے کونپل نکلتی ہے، پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پہ وہ کونپل اور ڈنٹھل وہ چرتا ہے اور اس میں سے ایک شاخ برآمد ہوتی ہے۔ شاخ جب چوتھے مرحلے میں پہنچ کے مضبوط ہوتی ہے تو پانچواں مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس شاخ میں سے شاخیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر چھٹے مرحلے پہ پہنچ کے اس سے مزید شاخ میں کونپل پھوٹتی ہے، پھر اس کے بعد اس پر پھول لگتا ہے اور پھول پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی مخلوق اسے استعمال کرتی ہے، کھاتی پیتی ہے۔ یہ ہر جگہ چرنا ہے اور آخر پہ پہنچ کے انسان کی غذائیت۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ ہم سے دعا مانگا کریں اور آپ یہ کہا کریں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار کی جو چیر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اہل سنہ کا مسلک یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ ہم ان گمراہ فرقوں میں سے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شر اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اہل سنہ کا عقیدہ اور مسلک یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہاں ادب اور احترام میں ہم شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردہ کو، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، اور رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے گرمیوں میں، اور پھر سردیاں آتی ہیں تو دن کا کچھ حصہ رات میں شامل کر کے اسے لمبا کر دیتا ہے۔ یہ دن اور رات کا گھٹنا اور بڑھنا اور طویل ہونا اور کم ہونا ہمارے ہاں بہت واضح ہے کہ سردیوں میں دیکھیں تو 5 بجے مغرب ہو گئی، اور گرمیوں میں 7:30 بجے تک تو 2 گھنٹے، تقریباً 2.5 گھنٹے کا یہ سردی اور گرمی کا فرق ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہمارے کام ہے، اور آخر پہ فرمایا بیدہ الخیر، اور خیر اللہ کے ہاتھ میں، اس کی قدرت ہونا۔ یہاں بھی یہی چاہیے تھا کہ دن اور رات کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لائے، مملکت کو دینا اور مملکت کا چھیننا ایک دوسرے کے مقابلے میں لائے۔ یہاں ہونا چاہیے تھا کہ خیر اور شر دونوں میرے پاس ہیں، لیکن شر کا نہیں کہا۔ ہمیں ادب سکھایا کہ دیکھو اللہ کے بارے میں جب گفتگو ہو تو ادب اور احترام کا پہلو ہونا چاہیے۔
اسی لیے فرمایا کہ جو ہمارے ناموں کا مذاق اڑائے گا، ان الذین یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کے ناموں کو ہنسی اور کھیل اور تماشا بناتا ہے، اللہ نے کہا ہم اسے سخت سزا دیں۔ اس لیے منع کیا۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ کل مخلوق کا خالق ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ نے سانپوں اور بچھوؤں کو اور سوروں کو پیدا کیا ہے، یہ جملہ ادب کے خلاف ہے، ولیعذ باللہ ہے حقیقت، لیکن ظاہر ہے کہ انسانی زندگی میں ہزاروں حقائق ایسے ہیں جو آدمی بیان نہیں کرتا۔ منع فرمایا کہ نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بدترین آدمی تمہیں بتاؤں، اور پھر ارشاد فرمایا جس کی شادی ہوتی ہے اور رات کے جو احوال ہیں پھر اپنے دوستوں میں وہ بکتا پھرتا ہے، یہ بدترین آدمی۔ اس لیے کہ سارے حقائق لوگوں کو بتانے کے قابل نہیں ہوتے، نہیں ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ من شر ما خلق، اللہ ہر وہ چیز جو تو نے پیدا فرمائی ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور شر ہر چیز میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور ہمیں قسم ہے انسان کے نفس کی، اس کے جی کی، اور پھر فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے ہر انسان کے نفس میں فسق و فجور، گناہ اور نیکی برابر کی رکھی ہے۔ 50% انسان میں شر ہے اور 50% انسان میں خیر ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہی تو امتحان ہے۔ اگر یہ امتحان نہ ہوتا تو کس بنیاد پر آخر اللہ اچھے اور بروں کو الگ کرتا؟ اس لیے فرمایا 50% شر اور 50% خیر۔ خیر کا داعی وہ بھی بلاتا ہے اور شر کا داعی وہ بھی بلاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ بچ اس چیز سے، اور شیطان کہتا ہے کہ آگے بڑھ اور کر گزر۔ تردد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تردد کے بعد خیر غالب ہے، بچاتا ہے اپنے آپ، شر غالب ہے، اس میں کود جاتا ہے، اور دونوں کو اجازت ہے، دونوں کو کھلی چھٹی ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، لوگوں آگے بڑھو نیکی کے میدان میں، لوگوں آگے بڑھو اچھے کاموں میں۔ فلیتنافس المتنافسون، ریس لگانے والوں کو چاہیے کہ اس میدان میں آئیں اور آگے بڑھیں۔ اس لیے شر بھی ہے، خیر بھی ہے، سانپ میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ اس کا زہر کن کن بیماریوں میں کام آتا ہے، وہ ایک خیر کا پہلو بھی ہے اور شر کا بھی، اور انسان میں بھی اسی طرح ہے۔ اور کمال کی چیز اللہ نے رکھی ہے انسان میں، اور وہ ہے النفس اللوامہ، انسان کا نفس جو اسے ملامت کرتا رہتا ہے، اندر سے اسے ٹوکتا رہتا ہے کہ یہ کر اور یہ نہ کر۔ یہ جو اندر ہے نا انسان کا جی، اس کو موت نہیں آتی، اور یہ آخر وقت تک پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ کرنے کا کام ہے اور یہ نہ کرنے کا کام ہے۔ الغرض کائنات میں جتنا بھی شر اور نقصان اور یہ چیزیں ہیں، اللہ میں تیری پناہ اس سے مانگتا ہوں۔ یوں مجھ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ما خلق، جو چیزیں تو نے پیدا کی ہیں اس میں شر ہے جو بھی، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہر چیز کا شر آ گیا، اولاد میں شر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہیں جہنم لے کے جانے والی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا جامع لفظ ارشاد فرمایا ہے، اولاد کے لیے بھی، عہدے کے لیے بھی، پیسے کے لیے بھی، غربت اور امارت سب کے لیے فرمایا کہ فتنہ یہ تمہاری جانچ ہے، غریب ہے تو بھی جانچ میں پڑا ہوا ہے، پڑتال ہوگی اور اس کا امتحان ہے، اور امیر ہے اس کی بھی جانچ ہے، وہ بھی اس میں پڑا ہوا ہے۔ اولاد ہے تو ایک جانچ ہے، نہیں ہے تو ایک جانچ ہے۔ الغرض ہر جگہ پر آزمائش ہے،
صبح اٹھتا ہے اور وہ آزمائش شروع ہوتی ہے، اور یہ محدود زندگی 70-80 سال کی زندگی یہ آزمائش ہے، اور کے نتیجے میں اگر کامیابی ملی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ ایک ایسی کائنات ہے انسان مشکل سے اس کا تصور کر پاتا ہے، اس کی روح، پھر روح کا عروج، پھر روح کو اللہ کی زیارت، پھر اس روح انسانی کو آگے بڑھنے کے مواقع، اس کی نمو، اس کا پھیل جانا، پھر کبھی اسے اجازت دینا کہ دنیا کو چھوڑ کے آئے ہو، جاؤ اور فلاں آدمی کو یہ پیغام پہنچا دو۔ بری روحوں کو کہنا کہ اچھا تم تو قید میں ہو اور فلاں نے بہت سر اٹھا رکھا ہے، جاؤ اور اس کی پٹائی کر کے آؤ۔ وہ جس طرح اللہ کے فرشتے کام کرتے ہیں اسی طرح انسانی روح بھی وہاں پہنچ کے کام کرتی ہے، وہ بھی فارغ نہیں رہتی، اسے بھی بتیرے کام ہوتے ہیں، اور اس کی ترقی اور اللہ کا قرب یا اللہ کا عذاب سب کچھ سہنا پڑتا ہے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ تم نے 70-80 سال کہاں گزارے۔ اسی لیے موت سے پہلے یا مرنے کے فوراً بعد کا جو سوال ہے نا کہ فی ما کنتا، زندگی کہاں گزاری، یہ سوال ہے، اس کا جواب ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کہاں گزری۔ من شر ما خلق، اے پروردگار ہر وہ چیز جو تو نے پیدا فرمائی ہے اور اس میں شر ہے، اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ برائی سے پناہ مانگنے کا حکم، دولت کا شر، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ نہیں رکھتے تھے، اور اسے مزاج کیا تھا شریعت کا، بس اتنا رکھتے تھے جو ضروریات زندگی کے لیے ہو، ایک، اور دوسرے نمبر پر وہ رکھتے تھے جس سے قرض ادا کرنا ہے، تیسری کوئی مد ہی نہیں تھی۔ اپنی ساری بیویوں کو جب خیبر سے زراعت اور فصل آنے لگی اور کھجوروں کے ڈھیر لگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تقسیم فرما دیتے تھے کہ سارا سال یہ ہے اور پانی ہے اور جو تمہیں پھر مل جائے کھانے۔ وہ اللہ کی بندیاں سب مال اٹھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں۔ ایک یہ چیز تھی، اور ایک یہ چیز کہ آپ نے فرمایا میں کوئی چیز وہ پیلی ہو یا سفید ہو، یعنی سونا ہو جو چاندی ہو، آپ نے فرمایا میرے پاس تمہیں پتہ ہے بالکل نہیں ٹھہرتی، نہ میں رکھتا ہوں الا وارصدہ الدین، سوائے اس پیسے کے جس کو میں جمع کرتا ہوں تاکہ جو قرض لیا ہے لوگوں سے اسے اتار دوں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ چیزیں یہ سمجھتے تھے کہ سوسائٹی میں غریبوں کا حق ہے، ہماری نہیں ہے، تو ہم اسے روانہ کر دیتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ایک بکری اللہ کے لیے ذبح کی، گوشت ہم نے رکھا، پھر اس کی سری اور پائے میں نے اپنے 7 ہمسایوں کو بھیج دیے، اور میرے ہمسائے نے کہا کہ شاید جو میرا ہمسایہ ہے یہ زیادہ اس کا مستحق ہو، اور ہوتے ہوتے 7 گھروں میں وہ سری اور پائے پھر میرے گھر واپس آ گئے کہ ہمارے پاس ہے، اللہ نے کھانے کو دیا ہے، ممکن ہے میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ مستحق۔ اس لیے پیسہ وہ گردش میں رہے، مال وہ لوگوں کے ہاتھوں میں رہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور ہم نے یہ ساری معیشت اس لیے رکھی ہے کہ تمہارے چند ہاتھ دولت کے مالک نہ بن جائیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تھا تو قحط دن بدن شدید ہو رہا تھا، وہ منبر پر تشریف لائے اور انہوں نے کہا دیکھو میں نے پوری کوشش کر لی ہے کہ یہ قحط سالی دور ہو جائے حجاز کی، اور میں لوگوں اللہ کی قسم کھا کر تمہارے سامنے کہتا ہوں کہ اگر یہ قحط دور نہ ہوا تو میں عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف کے جتنے خزانے ہیں جبراً ان کو لے لوں گا اور عوام کو دوں گا تاکہ لوگوں کی جان چھٹے مرنے سے۔ وہ صبح نماز پڑھا کر باہر نکلے اور جنگلی جانور آ کے ان کے ہاتھ چاٹنے لگے، تو انہوں نے کہا یہ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ چارہ نہیں مل رہا، اور یہ گرد بتاتی ہے کہ بارشیں نہیں ہوئی، اور اللہ سے بارش کی دعا مانگیں۔
یہ سب وہ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ پیسے کی تقسیم اگر نہیں ہوگی تو جرائم پیدا ہوں گے، غربت پیدا ہوگی، اس سے تباہی مچے گی، تعلیم کا نظام جاری نہیں رہ سکے گا، بے مقصد ہو جائے گی لوگوں کی زندگی۔ اس لیے مال کا شر یہ ہے کہ مال کے شر میں دو چیزیں ہیں۔ پیسہ اپنے ساتھ دو شر لاتا ہے، کروڑوں پتی ہو اور دو چیزوں سے محفوظ ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ ایک تو پیسہ لاتا ہے دل کی تنگی، پیسہ آنے کے باوجود دل تنگ نہ ہو اور دل میں وسعت ہو، بڑائی ہو، کھلا پن ہو کہ خرچی کرنا ہے نا، اللہ کی راہ میں ہے۔ اور دوسرے رشتہ داروں سے انقطاع لاتا ہے کہ اب میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، اب یہ غریب میرے گھر آئے گا، یہ اپنی کوئی ضرورت رکھے گا، اس کو پورا کرنا پڑے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ دونوں شر، اس کے دل کا تنگ ہونا اور رشتہ داروں کو کاٹ دینا، یہ نحوست کی چیزیں ہیں جو اس کے گھر میں آتی ہیں۔ پھر جتنا پیسہ آتا ہے سکون اسی قدر برباد ہو جاتا ہے، پھر تنہائی ہو جاتی ہے، پھر رونا ہوتا ہے، پھر اور مصیبتیں۔ من شر ما خلق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غاسق سے، اذا وقب، جب اس پہ وقوب کی کیفیت طاری ہو جائے۔ غسق کہتے ہیں کسی چیز کا چھپ جانا، غاسق وہ چیز جو کسی جگہ پر جا کر چھپ جائے اور پیوست ہو جائے، اس چیز کے چھپنے کی جگہ اور اس کا یہ عمل، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے۔ جس دن بادل ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی مؤذن اذان دینے کے لیے حاضر ہوتا تھا تو آپ فرماتے اغسق اغسق، ابھی ٹھہرو ابھی ٹھہرو، اندھیرا آ جانے دو، سورج کو غائب ہو جانے دو۔ تو غاسق کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز جو چھپ جائے، جو غائب ہو جائے۔ اس لیے عرب اسے مختلف معانی میں استعمال کرتے تھے، اور وقب کہتے ہیں گڑھے کو۔ ہموار زمین میں جب گڑھا پڑ جائے اتنا جتنا انسان کا قد ہے، اس سے ڈبل، اور پانی آ کے اس میں کھڑا ہو جائے، اسے کہتے تھے وقب۔ گھوڑے کو آپ غور سے دیکھیں تو اس کی آنکھوں کے اوپر گڑھے پڑتے ہیں، اس کو کہتے تھے وقب، ڈوب جانے کی جگہ، چھپ جانے کی جگہ۔ وقیب، گھوڑا جب اپنی خواہش کے ساتھ گھوڑی کے قریب جاتا ہے تو جو آواز اس سے نکلتی ہے اسے کہتے ہیں وقیب۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جب انسان کے اعضاء میں سختی پیدا ہو جائے اور وہ اس کو چھپانے کے لیے، اس کو ڈبونے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرتا پھرے، یہ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جب اس میں زبردست تناؤ اور خواہش پیدا ہو جائے کہ میں کسی بھی جگہ جا کر اس کو چھپا دوں، اللہ کہتا ہے اللہ کی پناہ مانگو۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں جب میرے اعضاء میں یہ خواہش کے ساتھ سختی پیدا ہو جائے اور میں ڈھونڈنے لگوں کسی ایسی جگہ کو جہاں پر جا کر یہ چھپ جائے، جہاں پر جا کر یہ اپنا وجود ختم کرے۔ اس لیے دنیا میں جو تباہیاں آتی ہیں وہ یہ خواہش بھی لاتی ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، کتنی عزتیں برباد ہوتی ہیں اور کتنے اس خواہش میں دیوانے پھرتے ہیں اور کتنی اس خواہش نے تباہ کر دیا ہے انسانوں کی زندگی کو۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہاں اما من خاف مقام ربہ، ہاں جو آدمی ڈرا اس بات سے کہ اس کو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس سے روکا اپنے آپ کو، میں یہ خواہش غلط طریقے پہ پوری نہیں کروں گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم تمہیں بتائیں اس کا ٹھکانہ ہمارے یہاں جنت ہے۔
اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں وہ سختی نہیں فرمائی جو اخلاقیات کے معاملے میں کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انسانوں پہ نفس کی خواہش کا غلبہ آ جاتا ہے اور انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ جب بھی ایسے کیسز آئے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، جاؤ توبہ کرو، جاؤ خدا کو راضی۔ ایک آدمی آیا اور اس سے بتایا کہ میں نے ایسا کام کر لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عصر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا وہ لڑکا کدھر گیا؟ وہ کھڑا ہو، اس کا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ فرمایا خبردار جو اب تم نے کوئی بات کی، تم نے نماز پڑھ لی نا، اللہ نے معاف کر دیا، جاؤ۔ یہ طرز عمل ان اعمال میں تھا جہاں انسان جذبات کے غلبے سے کوئی غلط حرکت کر بیٹھتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہی، یہ بڑی مشکل حدیث ہے، اسے غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، کوئی کرے تو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن بہت پیچیدہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا اس معاملے میں، آپ نے فرمایا جتنا تمہارے نصیب اور مقدر میں لکھا گیا ہے نا، تم اس سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کا معاملہ دونوں طرح پر ہے، اس کے نصیب میں ہے، لکھا گیا ہے، وہ یہ حرکت کر کے رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے حرکت کیوں کی، اس لیے کہ وہ اسے اللہ معافی کا موقع دے، اس لیے کہ یہ حرکت کرنے کے بعد جو اس نے توبہ میں رونا ہے اور خدا سے معافی مانگنا ہے، وہ اس جرم سے 1000 گنا زیادہ اللہ کا قرب دلا دے، اس لیے کہ وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا، اسے ڈبویا تاکہ تم غرور کا علاج کر سکو۔ کس لیے؟ یہ اللہ جانتا۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں سے جس کے نصیب میں جتنا ہے۔ اور دوسرا معاملہ خدا کا یہ ہوتا ہے کہ سارے احوال خواب میں گزر جاتے۔ ایک آدمی کی موت آئی ہوئی تھی اور اس نے دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، اور پھر صبح اٹھا تو وہ زندہ تھا۔ تو وہ موت جو اس وقت آنی تھی، مثلاً اس نے مرنا تھا 1 جولائی 2021 کو، وہ دیکھتا ہے کہ وہ مر گیا ایکسیڈنٹ میں، اور یہ ہونا یہی تھا خدا کی تقدیر میں، وہ 1 جولائی 2021 ہی لکھا تھا، لیکن موت اس لیے اس دن نہیں آئی کہ کسی کی دعا لگ گئی کہ اللہ تیری زندگی میں برکت دے۔ اللہ نے اپنی تقدیر کو خواب میں اس پہ نافذ کر دیا اور اس کی دعا قبول کر لی، پتہ چلا 20 سال اور زندگی میں اضافہ ہو۔ خدا کی تقدیر ایسے بھی چلی جاتی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں اس پہ بہت اچھا کلام کیا ہے۔ تو خدا کی تقدیر ایسے بھی چلی جاتی ہے کہ جس مرد و عورت سے ملنا تھا، خواب میں گزر گیا معاملہ، غسل واجب ہو گیا اور بس ختم ہو گیا، وہ اصل تقدیر تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، اللہ کی تقدیر خواب میں گزر گئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرفت فرماتے تھے، مگر اتنی شدید نہیں، ہمیشہ فرماتے تھے جاؤ چھپاؤ ان چیزوں، جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو۔ جب بھی کوئی ایسا جرم، ایسی حرکت ہو گئی، فرمایا جاؤ اللہ سے۔ اسی لیے کبھی تفتیش نہیں کی دوسرا کون تھا، کبھی نہیں پوچھا کہ اس پہ حد جاری کرنی ہے، کچھ نہیں۔ جو عورت آئی اسے کہا، فرمایا اچھا، مرد آیا کہا اچھا، حد جاری کر دی، اس کے اصرار پر حد جاری کر دی۔ ایک پہ تہمت لگی بہت چیزوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، فرمایا جاؤ اور اس کی سزا قتل ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ چلے گئے تلوار لے کے، وہ اتفاق سے اللہ کو اس کی زندگی مطلوب تھی، اور وہ نہا کر باہر نکلا کنویں سے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، نظر پڑ گئی اس پہ بھی، واپس آ گئے۔ کیا اللہ کے رسول وہ تو مرد ہی نہیں ہے، یہ جو گواہیاں ہیں سب جھوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ تلوار رکھ لی اور فرمایا اللہ کا شکر ہے علی، یہ بات ہونی۔ یہ سب چیزیں یہاں بار بار کہتے ہیں جاؤ توبہ کرو، جاؤ توبہ کرو، اور دوسری طرف اخلاقیات ہیں
یہ جو روح ہے نا اس کے متعلق آپ اس تقابل کو سمجھیں. جسم جذبات کے غلبے سے جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اسے کہتے ہیں توبہ کرو، اور روح جب جذبات کے غلبے سے جھوٹ بول دیتی ہے، غصے کا اظہار کر دیتی ہے، طلاق دے دیتی ہے، یہ روح کا اپنا غصہ اور اس کی اپنی خرابیاں اس پہ بہت سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں. یہ جو اخلاقیات کے بگڑے ہوئے تھے نا، یہ اخلاقیات کے بگڑے ہوئے جب سامنے آتے تھے تو فرمایا عائشہ دیکھو میں اپنے دل میں سے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جس شخص کے متعلق انہیں شبہ بھی ہو جاتا تھا نا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، شبہ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، شبہ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ مجھے یہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. یجد فی نفسہ شیئا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کے متعلق غبار آ جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے متعلق غبار آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. غصہ، طلاق، اسے نہیں کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اسے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں. میں نے کہا تجھ پہ 1000 بار طلاق، ہمارے یہاں بھی کہتے تجھ پہ 1000 بار لعنت، ولیعذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سے تو تیری بیوی تجھ سے گئی اور باقی 997 مرتبہ تو نے اللہ کا مذاق اڑایا. سخت تنبیہ فرمائی. ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا اور میرے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، گزر رہے تھے، رک گئے، اور جب میں نے اور ہاتھ اٹھایا تو آپ نے فرمایا ابو مسعود تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جتنا تم اپنے غلام کو مارنے پہ آج قدرت رکھتے ہو، ایک ایسی ذات بھی ہے جو تم سے زیادہ تمہیں مارنے کی قوت اور طاقت رکھتی ہے، اور وہ تمہارا آقا ہے. میں نے مڑ کے دیکھا، آواز پہچان لی. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے غصے پہ قابو نہیں ہوتا، تو آپ بتائیں میں کیا کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سے غصے میں قابو نہیں ہوتا تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنے غلاموں کو آزاد کر دو، خود اپنے کام کرو. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو اپنے غصے پہ قابو نہ ہو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، حرام، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ وہ جا کر نکاح کرے. اس لیے کہ اب جو کچھ منہ کالا کرے گا اکیلا ہوگا نا، اور اس کو طلاق دے گا تو اس بیچاری کی تو زندگی برباد ہو جائے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فاصلے پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئی اور میری ان کی کچھ بات ہو گئی، اور میں نے کہا بلال تم بات کرتے ہو مجھ سے، یبن سودا، سیاہ عورت کے بیٹے. اوفو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور مجھ سے کہا ابو ذر انک امرؤ فیک امر الجاہلیہ، ابو ذر تجھ میں اب تک کفر کی حرکتیں پائی جاتی ہیں. معاذ اللہ، صاف ٹھیٹھ الفاظ میں ترجمہ کریں تو فرمایا ابو ذر اب تک کفر بکتے ہو، اس کو ماں کا طعنہ دیتے ہو، اعیرتہ بامہ، اس کی ماں کا طعنہ اسے دے رہے ہو. شدید ڈانٹ پڑی اور چل پڑے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاؤں پکڑ لیے، لیٹ گئے زمین پہ اور کہنے لگے بلال اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھو. انہوں نے نہ کی، پھر اصرار، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں ان کے چہرے پہ رکھا. ابو ذر اٹھے اور کہنے لگے میرے نفس اگر تم لوگوں کی ماؤں تک پہنچو گے نا تو میں بھی تمہیں ایسے ہی ذلیل کروں. یہاں کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور توبہ کرو. اس لیے یہ جتنے دینی رجحانات اور مذہب اور قیادت اور نمازیں اور اسلام کی اشاعت، اگر اپنا نفس نہیں مرا، اگر اپنے غصے اور اپنی بڑائی پہ قابو نہیں پایا تو جھک ماری. ہمیشہ اپنے غصے کو قابو میں رکھ کے کبھی ان چیزوں کے قریب نہ جائے جن سے شہرت ہوتی ہے اور جن سے اپنے نفس کی بڑائی پیدا ہوتی ہے، اور کبھی بھی جھوٹ کے قریب نہ جائے.
صاف بات. اسی لیے اللہ کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، ایمان والو ہمیشہ صحیح بات کرو. یہ دونوں کے تقابل میں آپ دیکھیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو خواہش اس کو چھپانے کی اور ڈوب جانے کی ہوتی ہے. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں. اس سے ہمیشہ زندگی میں سب سے پہلی چیز اخلاقیات ہوتے ہیں، اخلاقیات سے لوگ بنتے ہیں. پھر اس کے بعد علم ہوتا ہے جس کو حاصل، علم کے بعد پھر طاقت آتی ہے. تو اخلاقیات اور علم بیلنسڈ ہوتا ہے، اب طاقت کو صحیح استعمال کرتا ہے. اور جہاں طاقت پہلے آ جائے اور اخلاقیات ہونا تو پھر کبر جنم لیتا ہے، پھر اپنی اتھارٹی جنم لیتی ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. اور جب علم بھی نہ ہو تو اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. پھر جنم لیتی ہے یہ چیز کہ میں اپنی طاقت سے اس کو ہٹاؤں، اس کو بٹھاؤں، یہ کروں اور یہ کروں. اس لیے کہ بچپن میں اخلاقیات کی تربیت نہیں کی. کہیں گئے ہوتے، دو چار جوتے پڑے ہوتے، کسی شیخ نے، مرشد نے، ماں باپ نے ڈانٹا ہوتا کہ کیا بےہودگی ہے بیٹے، یہ کوئی اخلاقیات ہیں. پھر علم حاصل کیا ہوتا، وہ جو علم اللہ کا خوف پیدا کرے، وہ علم جو اللہ کی حیا پیدا کرے. اب اس کے پاس طاقت آتی تو عمر بن عبدالعزیز بنتا. جب اخلاقیات اور علم کے بغیر طاقت آ جائے نا تو ضلوا فاضلوا، خود بھی ڈوبتا ہے اور جو اس کے پیچھے چلتے ہیں سب کو ڈبوتا ہے، قوموں کو ڈبوتا ہے، حتیٰ کہ دنیا میں آگ لگا دیتا ہے اور تباہی اور فساد مچتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو آئیں گے.